صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے اور ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تو آج جس بیوی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت۔ روایتوں میں پیش ہوا ہے کہ ہر زوجہ اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے۔ تو آج جس بیوی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کل ایمان کا آدھا ایمان ہے۔ روایتوں میں پیش ہوا ہے کہ ہر اولاد کی جنت ان کے ماں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ تو جس بیوی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کے قدموں میں جوانان جنت کے سرداروں کی جنت، اور وہ بیوی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنی عظیم بیوی تھی، لیکن بس عزاداروں اتنے ہی زیادہ ظلم اٹھائے بیوی نے اپنی پوری زندگی میں۔ تو آج ہم اسی بیوی کی شہادت کے مجلس برپا کر رہے ہیں، اور اس مجلس کے آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت قرآن مجید کے لیے مومن حسنین کو بلانا چاہوں گا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جزاک اللہ محمد۔ اب میں مناجات کے لیے سارن کو بلانا چاہوں گا، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل صلوات۔ چھڑوا دو ہمیں غم سے ہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ چھڑوا دو ہمیں غم سے ہی وقت کرم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ دینا ہے مجھے آپ کو شبیر کا پرسہ، بی بی مجھے جلدی سے بلا لیجئے مدینہ۔ سانسی یہ بتاتی ہے کہ اب وقت بھی کم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، خوشیوں کی طلب آپس کی ہے نہ کریں گے، ہم آپ کے مرضی پہ رضامند رہیں گے۔ درکار ہمیں آپ سے شبیر کا غم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے۔ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا سب بار دیگر صلوات۔ اب میں سلام کے لیے حسین مرزا کو بلانا چاہوں گا، اور محمد و آل محمد صلوات۔
تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، دربار میں ظالم کے گئی بینت پیغمبر، کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا فاتح خیبر، ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، شوہر کے لیے ڈھالتی جب تک رہی زندہ، ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، اب ہاں کو سلام آ کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے ہے بات نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے، ہائے ایک حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، پر محمد علیہ محمد صلی اللہ ہمارے دیگر صلوات مومنو مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، مومنو مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، اس کو رو لو جسے اس کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ دیا، آگے
امت نے جسے باپ کا پرسانہ دیا، آگے امت نے جسے باپ کا پرسانہ دیا، باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی، گشک بگش کھاتے تھے فرقت میں پیمبر کے علی، روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی، خشک نا قبر پیمبر کی ہوئی تھی میٹی، آپ کے پہلو پہ آپ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زہرا، بعد سرکار کے امت نے ستم کیا نہ کیا، حق علی کا نہ دیا باغ فدق چھین لیا، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ بلوا بھی کیا، چین سے عطرت اطہار کو رہنے نہ دیا، آ گیا کیسا مدینے میں زمانہ غربت، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت، کیا بیاں ہوگے جو زہرا پس تم ڈھائے گئے، اس پہ پابندی کے مظلوم نہ فریاد کرے، کہ مسلمانوں نے حیدر سے شکایت آ کے، غم میں بابا کے بھی رونے نہ دیا جی بھر کے، زخمی تھا پہلو بہت سانس بھی کتنی چلتی، گل ہوا مر گئے ایک روز نبی کی بیٹی، گل ہوا مر گئی ایک روز نبی کی بیٹی۔ اب میں مدثر بھائی کو بلانا چاہوں گا، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگی تربت کے پاس ہے، محروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے، بولے زمانے دے گا بھلا کیا جواب تو، محشر میں مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اللہ رے فاطمہ زہرا کی بے کسی، ایک شمع بھی جلانے کو آتا نہیں کوئی، تنہا ہے ایک گوشے میں بیٹی رسول کی،
चारों तरफ मदीने में फैली है रोशनी, टूटे हुए मजार से लिपटी है बेकसी। या मजलूमा या मासूमा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। बोले ज़माने का तेरे दामन में कुछ ना था, ज़हरा ने हर नमाज में दी है तुझे दुआ। तू एक टूटी कब्र ही ज़हरा को दे सका, जब देखते हैं उजड़ी हुई कब्र सैयदा, लगता है जैसे धूप में बैठी है फातिमा। या मजलूमा या मासूमा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। गुरबत रसूल ज़ादी की पड़ती है मरसिया, हसरत से तकता रहता है रोज़ा रसूल का। आँखों में अश्क चीखते हैं वाह मोहम्मदा, फर्शे बिछाने आ जाइए इमाम, ज़हरा का गम मनाने को आ जाइए इमाम। या मजलूमा या मासूमा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। बीबी तुम्हारे लाल के गमखार आए हैं, जाने कहाँ कहाँ से अज़ादार आए हैं। नौहा सुनाने आपके ज़व्वार आए हैं, ये आरज़ू थी आँखों से मट्टी लगाएंगे, सोचा ना था कि फातिहा पढ़ने ना पाएंगे। या मजलूमा या मासूमा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। ज़व्वार चुप है सारा बक़ैया उदास है, करबो बला खामोश मदीना उदास है। हर एक नबी का चाहने वाला उदास है, बीबी को कब्र में भी सुकून है ना चैन है पसलियों पे हाथ, ज़ुबां पर हुसैन है। या ज़हरा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह मुदस्सिर भाई। मैं मिनाल भाई को बनाना चाहूँगा सलाम के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस की कबूली के लिए इससे बेहतर अंदाज में पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वफा जो आले मोहम्मद से कर गए होते, वफा जो आले मोहम्मद से कर गए होते, अली को मौला जो कहते सुधर गए होते, ना दरबतोल का जलता
نہ کربلا ہوتی اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. گھر جلانے تو کلمہ گو آئے حیدر بجھانے کوئی نہیں آیا. کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا؟ کیا مدینہ تھا وہ محمد کا؟ کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا؟ کیا مدینہ تھا وہ محمد کا؟ لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے ہے تازیانے کوئی نہیں آیا. رسیاں تھیں علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے. رسیاں تھیں علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے. سب تماشائی بن کے تکتے رہے ہے اور چھڑانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. گھر جلا قتل ہو گئے محسن پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئے. گھر جلا قتل ہو گئے محسن پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئی. پھر بھی کہتے ہو تم کہ زہرا پر ہے ظلم ڈھانے کوئی نہیں آیا. خود ہی چننے لگی نبی زادی بکھری تحریر اپنے بابا کے. خود ہی چننے لگی نبی زادی
بکھری تحریر اپنے بابا کی، مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو ہے جب اٹھانے کوئی نہیں آیا، ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، اپنے مہدی کو دی صدا اس نے، ہے جب بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ من آباء محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب میں مرثیہ کے لیے رضا بیگ اور عباس بیگ کو بلانا چاہتا ہوں، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سورہ الفاتحہ۔ صلوات۔ بلقیس پاس باہ یہ کس کی جناب ہے، مریم درود خواہ یہ کس کی جناب ہے، شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے، دہلیز آسماں ہے یہ کہ دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے، گوش پناہ کے بیٹا ہے، عرش سائے میں کے بیٹا ہے، عرش سائے میں کے بارگاہ کے، الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے، پروانہ کے کینا شکایت غیظہ کی ہے، اضافہ خط جدائی خیر، اضافہ خط جدائی خیر الملا کی ہے، آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے، آنکھوں میں شکل باپ کی رو، آنکھوں میں
راہ بہراؤ امانت نہ رو غلاموں پہ رحم کھاؤ نانا کہاں گئے بلا لائے ہم بتاؤ ہم قبریں پھاڑتے ہیں نہیں ہم قبریں پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد ہائے یہ بے قدر ہم ہوئے سب طرف حضور کے بھی سب طرف حضور کے بھی پیار کم ہوئے آخر وہ پور گریہ سے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کہ از فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعایت یا سیدہ تمہاری رعایت ہے جابلا کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ آپ کے رو جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر منہ ڈھانپے رو رہی تھی اکیلی وہ خوش دینے لگا پیام عرب شاہ بحر بر گھبرا کے بولی آئے کرو گھبرا کے بولی آئے کرو کیا ہے بے پدر قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤ یا علی بابا کا سوگ لے کے کدھر بابا کا سوگ لے کے کدھر جاؤ یا علی بولی کے آج رات کو ہو جاؤ گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوگے خود ندال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہلا دو لادیا کے پرے نہلا دو لادیا کے پرے شاد ان کا کرتے بھی دوئے خود بھی کل تک کا دے چلی سہرانا دیکھائے کہ سہرانا دیکھائے کہ مان لے چلی اے میری فاقہ کشمیری نادار اماں جان اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان اے میری صابرہ میری نان اے میری صابرہ میری نان چار اماں جان نانا موی توتی کوئی تازہ
میری اماں جواب دو میری اماں جواب دو ننھے سے سر کلے ہیں نہیں سر پہ ٹوپیاں کہتے ہیں کوٹ تم سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پہنچے وہ نیم جہاں حسرت سے دیکھا مردے کا منہ حسرت سے دیکھا مردے کا منہ اور یہ بھی فقاں اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے محمد وعلى محمد وعجل جزاک اللہ جناب جزاک اللہ بلندتر صلوات محمد وعلى محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلندتر صلوات تمام مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام فاطمی کے سلسلے کی آج پہلی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ تمام بلند سماعتوں کے حامل افراد مشتمل مومنین مومنات کے لیے آج ہم نے آپ سب کے مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے درمیان جو ہر دل عزیز شخصیت اور ایک اعلیٰ و بلند و بالا شعور کے حامل اور محسن ملت فخر ملت قبلہ حجت الاسلام و مسلمین جناب محمد کمیل مہدوی صاحب اس سلسلے میں ہمارے یہاں درمیان تشریف لائیں۔ میں آپ کا اپنے تہ دل سے اور اپنے اہل رجحانے کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور میں اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ تمام مومنین سے کل بھی اس سلسلے کی مجلس کا آغاز کل 8 بجے ہوگا یہاں پر ہی ایرکولہ میں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھرپور شرکت کریں۔ ایک بلندتر صلوات میں گزارش کروں گا تمام مومنین سے کہ وہ پلیز تھوڑا سا تشریف لے آئیں قریب قریب کے، وہاں سے جگہ جو وہاں پر موجود ہے اور آپ یہاں پر آ جائیں۔ پر محمد وعلی محمد بلندتر صلوات محمد وعلى محمد۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ پلیز ممبر پر تشریف لے آئیں اور آج کی اس مجلس دختر رسول شہزادی کونین سید فاطمہ زہرا سلام اللہ کی اشارت کی سلسلے کی مجلس کا آغاز کریں۔ پر محمد وعلی محمد بلندتر صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ ایام فاطمیہ کی مجالس میں تمام مرحومین کو شامل کرنے کی نیت سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین
والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. مل کے درود بیت محمد وآل محمد. حدیث نبوی ہے کہ درود تو کسی بھی کیفیت میں بھیجیں ثواب ہے، لیکن بلند آواز سے بھیجیں تو اللہ دل سے منافقت بھی دور کر دیتا ہے. اور مل کے بلند تر صلوات بھیجیں. محمد وآل محمد صلوات. ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے، جو خود رسول جیسی ہیں، رسول جیسے کی زوجہ ہے اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے، جو مرکز دائرہ عصمت ہے. اور تو روزہ مجالس کے سلسلے میں آج آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ بات شروع کی جائے بی بی کے ناموں پر، کہ جن کے ناموں کی عظمت یہ ہے، ان کی ذوات مقدسہ کی عظمت کیا ہے. اور اتنا فقط سمجھ لینا کافی ہے کہ حضور نے سلمان سے کہا تھا کہ میری بیٹی کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی. ایسر و تلک المواطن، ان میں سے آسان ترین موت ہے، تو مشکل کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. حضور اکرم نے فرمایا کہ اے سلمان، حب فاطمہ ینفع فی 100 موت، 100 مقامات پر تمہیں میری بیٹی کی محبت کام آنے والی ہے.
ایسرۃ تلک المواطن الموت، اس میں سے آسان ترین موت کی منزل ہے. آگے کی جو منزلیں ہیں وہ کیا کچھ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے آپ کی توجہ. تو عزیزوں، جب اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر آپ بات شروع کریں، خود یہ نام وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رکھے گئے بلکہ مشتق کیے گئے، اللہ نے اپنی صفات سے مشتق فرمایا. وہ مشہور دعا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی جب وہ توبہ کر رہے تھے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. تو اس دعا سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کے ناموں کو اپنے نام سے مشتق فرمایا. یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا. آج ایک روایت کے مطابق جشن مولا امام زین العابدین علیہ السلام بھی جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا. غور کیجیے گا، وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا. تو یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھے ہیں، تو ان کی ذات فقط منصوص من اللہ نہیں ہے، نام بھی منصوص من اللہ ہے. اور اس کا ایک اشارہ ملتا ہے سورہ حجر 15واں سورہ 87 آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے رسول، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے اور 7 وہ کہ جو دوہرا کر عطا کیے. قرآن عظیم سب جانتے ہیں، قرآن جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. 7 وہ کہ جو دوہرا کر، سبعاً سب کہتے ہیں 7 کو، من المثانی، مثانی ثانی سے یعنی 2 مرتبہ عطا کی. 7 وہ کہ جو دوہرا کر عطا کی. یہ کیا ہے سبع من المثانی؟ قرآن ہے. سبع من المثانی، دیکھیں قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے. باطن کا پھر ایک اور باطن ہے، پھر اس کا ایک اور باطن ہے، پھر 70 باطن ہے. یہ حدیث معصوم میں قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ جب باطن پر آپ بات کرتے ہیں تو اس کا ظاہر اپنے مقام پر انٹیکٹ ہے. ظاہر کا آپ انکار نہیں کر رہے ہوتے، ظاہر اپنے مقام پر ہے لیکن پھر اس کا باطن بھی، پھر اس کا باطن بھی، پھر اس کا باطن بھی. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. اور قرآن میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. خود ہم ظاہر کو کہتے ہیں تفسیر اور باطن کو کہتے ہیں تعویل. جو سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان کے جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. قرآن کا جو باطن ہے وہ میرے آپ کے مزاج سے نہیں طے ہو سکتا کہ میرا موڈ یہ تو قرآن کا باطن یہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کے باطن کے لیے آپ کو قال الباقر یا قال صادق چاہیے، قال الرضا و قال الجواد چاہیے. قرآن کے باطن کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث معصوم چاہیے، اس کے بغیر قرآن کا باطن نہیں طے ہو سکتا. قرآن کے باطن کی ایگزامپل یہاں بچے بھی موجود ہیں، آپ تمام کی خدمت درس کروں. قرآن کے باطن اس میں کتابیں لکھی گئی، تعویل الآیات، آیات کی تعویل کیا ہے، ایک ہے تفسیر ایک ہے تعویل. تو اس میں ان احادیث کو جمع کیا گیا کہ الحمد سے لے کر والناس تک کن کن آیاتوں کی تعویل امام نے بیان کی کہ جو ظاہر ہے وہ یہ ہے لیکن ایک ہیڈن میننگ ہے اس میں. مثلا سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے. جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں ایک لیکوڈ بنتا ہے مختلف الوان، جس کے کلر مختلف ہوتے ہیں، شہد کے کلر مختلف ہوتے ہیں. فی شفاء للناس، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. شہد کی بات کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ظاہر ہے شہد جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. یہ نہیں کہ خالی مومن کھائے گا تو شفا ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے شہد. یہ آیت کا ظاہر ہے. اس کا باطن بھی ہے. امام نے فرمایا کہ یہاں باطن اس شہد سے مراد ہوا علم علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب علیہ السلام کا علم اس کا باطن ہے اس آیت کا، جو انسانوں کے لیے شفا ہے. بات پہنچی، مل کے سلوات دیں نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں تھوڑا سا بات کو مل کر رہا ہوں آگے کے لیے، تبھی دیکھ
کہ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کے بھی ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. جو ہے علم علی بن ابی طالب ہے اس کا باطن ہے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے شفا ہے. مولا علیہ السلام کے علم پر کچھ شیعوں کا کاپی رائٹ نہیں ہے کہ فقط یہ ہمارے لیے، نہج البلاغہ سب کے لیے. اسی خاطر ہے کہ جب امیر المومنین سے کوئی پوچھنے کے لیے آتا تھا سوال تو مولا اس سے پلٹ کے نہیں کہتے تھے کہ تو مجھے امام مانتا ہے یا نہیں مانتا. جیسے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے رب مانتا ہے نہیں مانتا اور رزق دوں گا اور نہیں دوں گا. فرعون خود کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ اس کو بھی رزق دیتا تھا. یہ خود اس سوال کا جواب اس کا تعلق بڑا ایان فاطمیہ سے بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں اگر آپ یہ کہیں کہ امیر المومنین کے بعض لوگوں سے خلافت کے معاملے پر اختلاف تھا تو پھر اگر وہ آتے تھے علی کے پاس سوال کرنے کے لیے تو علی کیوں جواب دیتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فرعون کافر تھا تو اللہ اس کو کیوں رزق دے رہا تھا؟ اللہ کے رب العالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرعون سے بھی رزق روکے گا نہیں. علی کے امام المتقی امام مبین ہونے کا تقاضا یہ ہے اور امام العالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو علی سے پوچھنے کے لیے آئے گا علی اس کا جواب دیں گے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی حجت رکھی ہی نہیں کہ تم اس سے پوچھو اور وہ جواب میں کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. حجت کی ایک پہچان پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کسی سے پوچھو کہ مجھے نہیں معلوم بعد میں بتاؤں گا تو وہ کوئی عالم ہو سکتا ہے جسے ابھی نہیں معلوم، وہ کوئی مجتہد بھی ہو سکتا ہے، مرجع تقلید بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ انہیں بھی ہر چیز ہر وقت معلوم ہو، لیکن وہ امام نہیں ہو سکتا. تو تاریخ میں بہت آسان اس بات کو سمجھنا کہ کون اللہ کی جانب سے امام تھا. کہیں کبھی کسی نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، احترام کے بھی قابل ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے تو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے تو. تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ، تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچ رہے تو. تو شہد سے مراد ہے ظاہر میں شہد، باطن علم علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ قرآن کی تعویل اس طرح سے ہوتی ہے، حدیث معصوم ضروری ہے. یا مثلا مشہور آیت سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. ظاہر ہے صبر اور ظاہر ہے نماز، اس کا باطن بھی ہے. خود مولا نے سلمان و ابو ذر سے کہا کہ اس آیت کا باطن ہے صبر ہوا رسول اللہ، صبر سے مراد رسول اللہ، ان سے مدد حاصل کرو. والصلاۃ یا اقام و ولایتی، نماز ہے میری ولایت کو قائم کرنا، یعنی رسول اللہ سے اور میری ولایت کو قائم کر کے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آگے خود مولا نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نماز سخت ہے، إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے. روزے صبر کے لیے نہیں کہا، صبر کے لیے نہیں کہا کہ صبر سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے. کہ نماز سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے. لہذا مولا نے فرمایا کہ صبر جو رسول اللہ ہے ان پر ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے، لیکن میری ولایت پر فقط وہ ایمان رکھے گا کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا، ورنہ وہ ایمان نہیں رکھے گا کوئی. اس لیے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. تو ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اب آ جائیے سورہ ہجر کی آیت پر، آیت نمبر 87. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا، سب من المثانی، 7 وہ کہ جو دوہرا کے عطا کیا. اس کا ایک ظاہر ہے. ظاہر سے مراد سورہ فاتحہ ہے. یہاں پر جو یہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، لہٰذا اس کو الگ سے ذکر کیا ہے. توجہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں الگ مدینہ میں الگ. تو ہم نے آپ کو 2 مرتبہ دوہرا کر عطا کیا. سورہ الحمد کا سورہ جو کہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں بھی خود ایک بڑی لطافت ہے. آپ آیات کو کاؤنٹ کیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 6 بنتی ہیں جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہ. کیا ہے بات پہنچی میں نے کہا. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کے پاس نماز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کیا دلیل ہے سورہ الحمد کے ساتھ، تو یہ آیت ہے. ورنہ آپ نے کتنی جگہوں پہ نماز جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے مختلف جگہوں سے، تو آپ نے سنا ہوگا اللہ اکبر، پھر ایک پاز آتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین. تو بسم اللہ کہا گیا. جب تک آپ بسم اللہ نہ پڑھیں تو 7 من المثانی پورا نہیں ہوتا.
وہ ساتھ مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل ساتھ ہو کے جو دوہرا کا تاکہ وہ پورا نہیں ہوتا جب تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ پڑھیں. اور یہ بسم اللہ بھی کس کے بوکس میں نکالا گیا ہے؟ تاریخ کا حصہ ہے. یزید کے بعد میں آ کر جب مدینہ میں وہ آیا اور اسے نماز پڑھانا چاہیے اور بسم اللہ کو نہیں پڑھا اس نے، تو وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے کہا نسیت ام سرقت، بھول گیا ہے چوری کی ہے تو نے بسم اللہ کی. تو بھول گیا ہے تو یہ تو نے چوری کی ہے بسم اللہ کی. چوری فقط مال کی نہیں ہوتی، چوری فضائل علی بن ابی طالب کی بھی ہوتی ہے. مل کے صلوات بھیجو نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب. اس ایک انسان کے عمل کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تاریخ میں یہ بہت سارے مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت ہی نہیں نماز میں، الحمد کے ساتھ، اس لیے بسم اللہ کو نہیں پڑھتے بہت سے لوگ. جبکہ امام فخر الدین رازی جو امام المفسرین ہے برادر اہل سنت کی، انہوں نے جب اس پر بحث کی تو انہوں نے کہا کہ میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے دیکھا تاریخ میں کہ علی بن ابی طالب جب نماز پڑھتے تھے تو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے. اور پھر آگے انہوں نے دلیل لکھی کہ من تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور جو علی سے متمسک ہو جائے وہ اس مضبوط رسی کو تھام لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ، جیسے صلوات کا ایک ادب ہے تو نعرہ حیدری کی بھی خاص شان ہے، اس کا ایک ادب ہے. لیکن نعرہ حیدری یہ وہ تحفہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بر صغیر پاک و ہند کے مومنین کے پاس مجلس کے دوران نعرہ حیدری کا تحفہ ہے، ورنہ ہر جگہ پر نعرہ حیدری نہیں ہے. جب آپ نے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو اس خاص کیفیت میں چاہے آپ کا سبحان اللہ کہنا ہو، لیکن خود یہ عبادت میں عبادت شامل ہو رہی ہے. یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ سبحان اللہ کو بھی معمولی نہ سمجھیں. واقعاً حضرت سلیمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہوں اس پر حکومت ادا کی تھی، وہ گزر ایک مقام سے، بوڑھے نے دیکھا، کہا پروردگار تو نے سلیمان کو اتنا دیا، تھوڑا مجھے بھی دے دیتا. یہ آتا ہے کبھی کسی کے ذہن میں خیال کہ اللہ تو نے اس کو اتنا دیا، کچھ مجھے بھی دے دیتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے حضرت سلیمان تک یہ آواز پہنچی. تو حضرت سلیمان اس کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جس چیز کی فی الحال تو اہلیت یا لیاقت نہ رکھتا ہو نہ مانگ اللہ سے، لیکن میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تو خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو یہ سلیمان کی ساری حکومت سے افضل ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا بیان کی؟ کہا اگر تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو تیرا ایک سبحان اللہ کہنا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ سلیمان کی ساری حکومت سے افضل ہے. اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی، تیرا سبحان اللہ کہنا باقی رہ جائے گا. مل کے صلوات بھیجیں نام مولا علی تو یہ جو مجلس کی رونق ہے، صلوات، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، مولا علی علیہ السلام کا ذکر، ذکر علی عبادہ. ایک بزرگ عالم اہل سنت ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کا 100%. کا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کا 100%. کالی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کا 100%. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے جو کہ کافی مباحث ہوتی ہیں اور بہت ساری باتیں کھل گئیں جو پہلے نہیں کھلی ہوئی تھی، تو پوچھا گیا ان سے کہ بھائی آپ اہل سنت سے کا 100%، کا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کا 100%. کالی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کا 100%. کا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بلکہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. آپ اٹھا کے کہتے ہیں علی کی آپ کی تعریف. ایک اور مل کے صلوات پہ خان وعدہ ہے درے کر رہا میں اہل بیت صاحب کے ناموں پر آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. اس آیت کا سورہ حجر آیت نمبر 15، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87، اس کا ایک ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کی. سورہ الحمد، سورہ الحمد کی حقیقت بھی مولا علی علیہ السلام آپ جانتے ہیں. جو مولا نے خود فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد میں، اور سورہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا خلاصہ با میں، با کا خلاصہ نقطے میں، اور طلبہ آپ جانتے ہیں. لیکن بہرحال سورہ الحمد ہے 7 آیتیں جنہیں دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. مکہ میں بھی نازل کیا، مدینہ میں بھی نازل کیا، اس لیے کہا دوہرا کر. شیخ عباس قمی کا نام کس نے نہیں سنا؟ جو مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں. انہوں نے بہت ساری کتابیں مفاتیح کے علاوہ بھی لکھی ہیں. اس میں سے ایک کتاب ہے منتہی الاعمال جو ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر ہے. اس میں 7ویں امام کی سیرت پر انہوں نے ایک بات لکھی ہے
کہ امام نے فرمایا کہ نحن واللہ سبع المثانی، خدا کی قسم وہ 7 تو ہم ہیں جنہیں اللہ نے دوہرا کر عطا کیا. اب کیا اس کی حقیقت ہے؟ 7 ہم ہیں جنہیں دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. اچھا اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو عدد آپ سوچیں تو پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، تو یہ 7 کا عدد کہاں سے آ گیا؟ 7 کیا ہے جیسے دوہرا کر عطا کیا؟ تو شیخ عباسی قومی لکھتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کہ ہستیاں 14 ہیں، نام 7 ہیں جنہیں دوہرا کر عطا کیا. کاؤنٹ کیجیے اہل بیت علیہ السلام معصومین علیہ السلام 14 ہیں لیکن نام 7 ہیں. نام پہ بات کر رہا ہوں میں. آپ یقین فرمائیے گا اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ چھوڑ دیجئے، ان کے ناموں کی عظمت. ہم کیا جانتے ہیں مولا علی کے نام کے لیے؟ عین نام چھوٹی، خالی اسپیلنگ جانتے ہیں، حقیقت نہیں جانتے. نام کی حقیقت نہیں جانتے. میں ذات کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں پڑھتا ہوں حدیث آپ کے سامنے. ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیے. آپ 14 معصومین میں دیکھیے نام 7 ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. 5 نام ہو گئے. مولا زین العابدین علیہ السلام جن کی ولادت کا دن بھی ساتھ میں ہے. زین العابدین لقب ہے، نام وہی علی ہے جو دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. محمد باقر، باقر لقب ہے، محمد وہی لقب ہے جو دوہرا کر عطا ہوا. جعفر صادق یہ ایک چھٹا نام ہے جعفر، اور موسی کاظم موسیٰ 7واں نام. علی رضا، رضا لقب علی وہی دوہرا کہتا ہوا ہے. محمد تقی، تقی لقب محمد وہی دوہرا کہتا ہوا ہے. علی النقی، نقی لقب علی پھر دوہرا کہتا ہوا ہے. حسن عسکری، عسکری لقب حسن وہی دوہرا کہتا ہوا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ آخری حجت تو وہ ہے کہ جس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی، اور وہ دنیا کو عدل انصاف سے ویسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. برائے خوشنودی صاحب الزمان بلند تر صلوات. اللہ صلی اس خاطر ہے کہ جو حاجات کی برابری کے لیے حتی اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کا ورد، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے. وہ خود یہ نام دعا ہے، یعنی یہ ایک سیٹ نام دعا ہے. ایک واقعہ ایران میں ایک بزرگ آیت اللہ کا ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے اوپر قرض تھا. تو بعد میں ان کی زوجہ ظاہر جو قرض خواہ تھا اس نے رابطہ کیا. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے بتایا تھا کہ انہوں نے قرض واپس کر دیا. تو اگر قرض واپس کیا تو کوئی رسید ہوگی. اب رسید نہیں ہے ان کے پاس. قاضی کے پاس گئے. قاضی نے کہا کہ دیکھیں آپ کا احترام اپنے مقام پر، لیکن میں تو جو شرعی دلیل ہے اس پہ فیصلہ دے سکتا ہوں. تو رسید تو نہیں تو آپ کو واپس دینا پڑے گا. اگر نہیں آپ کا رسید تو آپ کو دینا پڑے گا. اس مطلب ہے کہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں انہیں ایک بزرگ عالم نے ایک نام کا ورد بتلایا، یا زہرا. یا زہرا 110 مرتبہ. 110 مرتبہ مولا علی کا عدد 110، یعنی آپ نعت علی کو اور بی بی فاطمہ کے نام کو ملا لیجئے. عدد ہو مولا علی کا، نام ہو بی بی زہرا کا. یہ آپ اپنی حاجات کے لیے کر کے دیکھیے. یہ میں ماؤں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں. یعنی کسی اور دعا کی ضرورت نہیں، فقط یہ نام. فرض نماز کے بعد آپ تعقیبات نماز کے لیے تعقیبات نماز پڑھیں، بی بی کی تسبیح پڑھیں اور 110 مرتبہ یا زہرا کہیں. وہ بیوہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا اور میرے شوہر نے مجھے آ کر خواب میں یہ بتلایا کہ وہ جو قرض کی رسید ہے، وہ کتابیں کہ جو آپ نے دے دی تھی کسی اور طالب علم کو آگے، اس فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر اس کی رسید اندر رکھی ہوئی. اس کے گھر جائیے اور وہاں سے لے کر آئیے. کیا فقط یا زہرا کا عدد، یا زہرا کا نام. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا تو نام گرامی وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ناموں کی عظمت ہے، تو میں نے عرض کیا کہ علی ہم نام فقط ہم احترام میں لیتے ہیں، لیکن ہم اس نام کی حقیقت نہیں جانتے. مولا علیہ السلام نے خود فرمایا نا کتب اسمی علی العرش فاستقر. غور کیجیے، میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. میں کسی شاعر کی شاعری نہیں پڑھ رہا کہ ایگزیجوریشن ہو، اس میں تخیل ہو. نہ یہ روایت ہے امام کی.
انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت، میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گئی. وعلی الریح فضرت، میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئی. وعلی الوادی فہمع، میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اسے نہریں بہنے لگی. وعلی البرق فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی السحاب فدمع، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات سکون کے لیے تاریک ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو کر مسکرانے لگا. نام علی کی عظمت ہی ہے تو ذات علی کی حیبت کیا ہے. اللہ اکبر. محمد وآل محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، یہ ساری احادیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضور نے فرمایا کہ اگر علی بن ابی طالب نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا ہی کوئی نہ ہو سلام اللہ علیہ. یہ اتنا عظیم الشان جملہ ہے کہ آپ اس پہ جتنا غور کیجئے ہوگا. یہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ دو ہستیاں ہیں برابر کی، لیکن ایک ہستی ہے مالا عام میں سامنے ہے، علی بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، صلح حدیبیہ میں سامنے ہے. ایک بی بی ہیں جو پردے میں. تو جو پردے میں ہستی ہیں ان کی فضیلت کیسے ظاہر ہو؟ اس طرح سے ظاہر ہونے کا امکان نہیں جیسے کہ سامنے ایک ہستی جو موجود ہے. فرمایا بس اگر علی نہ ہو نا تو سیدہ کی کوئی برابری کرنے والا ہی نہ ہو. آدم فمن دونہ ہو، یہ لفظ کہہ کر حضور نے انبیاء کو بھی شامل کر لیا ہے. آدم یا غیر آدم، انبیاء کو بھی شامل کر لیا ہے یہاں پر. آپ اور ہمارے تو مولا علی علیہ السلام کے نام کی عظمت. خود میں ممبر سے آپ کو اپنے لیے بھی دعا کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہ نجف اشرف مولا بلائے بار بار انشاءاللہ سے وہاں تشریف لے جائیے. تو وہاں حرم مطہر میں پہنچے تو زیارت کی کتاب کھولیے گا. اس بندے فقیر کی اس بات کو یاد کر کے جو زیارت کی کتاب رکھی ہوئی ہے وہاں پر کتاب کھول کر مولا علیہ السلام کی ایک خاص زیارت ہے، اس میں دیکھیے گا السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ. سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح بذاتہ ہی نہیں، بذاتہ ہی نہیں، باسمہ. السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ. سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا. یہ وہ زیارت کے جملے جو تعلیم کردہ صادق اہل محمد ہے. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. اللہ اکبر. تو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی عظمت، میں اس پہ اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. خود اب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کی عظمت ہے. نام فقط ایام فاطمی آئے، میں بات یہاں سے شروع کی ہے. میں نے جب بھی آپ اہل بیت علیہ السلام کے نام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کو کم سے کم 3 طرح کی ڈکشنریز اور لغات کو چیک کرنا چاہیے. ایک ہے مسلمانوں کی لغت، ایک ہے مومنوں کی لغت، ایک ہے معصوموں کی لغت. معصوم نے کیا فرمایا؟ پہلے مسلمانوں کی لغت فاطمہ کا مطلب ہے جسے کسی شے سے دور کیا گیا ہو. مومنوں کی لغت میں ہے کہ جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور کر دے. مسلمانوں کی لغت میں دور ہونے والی، مومنوں کی لغت میں اپنے محبوں کو آتش جہنم سے محفوظ رکھنے والی، اور معصوموں کی لغت میں سمجھ میں نہ آنے والی. لأن الناس فطموا عن معرفته، اس لیے کہ انسانوں کی عقلوں کو بہت دور رکھا گیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ زہرا سلام اللہ کی عظمت کیا ہے. اللہ نے پردہ رکھا ہے. اللہ نے اس لیے تو لیلۃ القدر کہتے ہیں. تمہیں معلوم کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کی تعبیر میں تو بات کر چکا ہوں. لیلۃ القدر کا ظاہر ہے شب قدر، باطن ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اگر فکرہ ذہن میں آ گیا چلے آپ میرے ساتھ چلیے گا. شاید لیلۃ القدر، لیلۃ القدر بی بی کا ایک نام ہے مبارکہ.
لہا تسعۃ اسماء عند اللہ تعالی، حدیث میں کہ بی بی کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، راضیہ مرضیہ تقیہ نقیہ مبارکہ بتول. تو لیلۃ القدر میں شاید 9 نام آپ خدمت میں پڑھ سکا. تو لیلۃ القدر کی برکت کیا ہے؟ برکت یعنی کم شے بظاہر جو پوری ہو جائے. لیلۃ القدر ہے 12 گھنٹے کی، ثواب ہے ساری زندگی کی عبادت کا، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ ایک رات عبادت کریں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس. آپ کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، شب قدر کی عبادت ایک طرف. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 18 برس کا سن ہے، قیامت تک کی جو حاجتوں کو پورا کر دیں. یہ ہے برکت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جن کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے. آپ کی اجازت ہے کہ میں تھوڑا سا ایک اور چلتے فکری سے بات بلند کروں؟ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے ایسا. اچھا غور کیجیے گا، اگر لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے اور ہے کہ مولا نے فرمایا من ادرکہ فقط ادرک لیلۃ القدر، جو بی بی کی معرفت حاصل کرے وہ لیلۃ القدر کو درک کرے گا. اللہ یا فاطمہ، وہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بھی لیلۃ القدر. ایک آیت ہے قرآن میں سورہ توبہ میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. شہر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ شہر اردو میں کہتے ہیں سٹی کو، عربی میں کہتے ہیں مہینے کو. اللہ نے کہا یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. آپ دنیا کے جتنے بھی کیلنڈرز دیکھ لیں، وہ چائنیز کیلنڈر ہو، پرشین کیلنڈر ہو، وہ ہندی کیلنڈر ہو، اسلامک ہو، جارجن کیلنڈر ہو، سب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیومن میڈ نہیں ہے 12 ہونا. اللہ نے کہا کہ ہم نے رکھا ہے 12 فی کتاب اللہ. اللہ نے کہا لوح محفوظ پر ہم نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. نظام تکوین میں ایسا ہی ہے کہ 12 ہی ہے مہینے فی کتاب اللہ. یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے تب سے 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 اور احترام کے مہینے. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. کیا مطلب؟ یعنی جنوری فروری مارچ اپریل پہ یقین رکھنا مضبوط دین ہے. یہ کون سے 12 ہے؟ پھر امام باقر اسلام نے فرمایا کہ یہاں 12 سے مراد شہر سے مراد ہم 12 ہیں. ظاہر ہے مہینے، باطن ہے امام. اب ذرا غور کیجئے گا، شہر کا باطن قرآن میں کیا ہے؟ ظاہر ہے مہینہ، باطن ہے امام. امام نے کہا یہاں 12 سے مراد ہم 12 ہیں. اب میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اس بات کو غور کریں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر کی حقیقت ہے بی بی فاطمہ، شہر کی حقیقت ہے امام. یعنی مولا علی کے علاوہ اگر 1000 امام بھی ہوں ان سے بھی افضل ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہم صلی اللہ اکبر. تو پہلا سب سے بنیادی نام بی بی کا فاطمہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے دور رکھنے والی. ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کو، ان کی فکروں کو دور رکھا گیا ہے کہ وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ بھی فاطمہ کا مطلب ہے. تو انیس نے کہا کہ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. یہاں پر خاموش ہو جانا خود ادب ہے. کیا آپ کہیں گے نہیں معلوم مجھے؟ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام. ہماری کیا حقیقت ہے؟ نام کی بات ہے فقط. کوثر سے منہ کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام. ہم آگے کہتے ہیں کہ جب ہم کوثر تک تو ہماری رسائی نہیں، تو اب کیا کریں؟ بیت لکھتے ہیں کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کرو، تب فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ سر من اسرار اللہ تعالیٰ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز. تقریباً مجھے بات کرنے 45 منٹس ہو گئے، جلدی بھی گزر گیا وقت، اور میں تھوڑا سا بات کو سمیٹ کر آگے بڑھا رہا ہوں. پھر بی بی کا ایک اور جو مشہور ترین نام ہے وہ ہے زہرا.
ظاہرہ یعنی نور عطا کرنے والی. ظاہرہ کا مطلب ہے نور عطا کرنے والی. ہم اردو پروننسیشن میں زہرا بھی کہتے ہیں, لیکن زہرا ٹھیک ہے اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن اصل پروننسیشن ہے ظاہرہ, دین اے کے ساتھ ہے ظاہرہ, جو عربی پروننسیشن ہے. ظاہرہ یعنی نور عطا کرنے والی, روشنی دینے والی. جب بی بی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی تو روایت میں ہے کہ بی بی کے گھر سے ایک ایسا نور نکلتا تھا کہ جس سے سارا مدینہ منور ہو جاتا تھا. اس خاطر ہے کہ مدینہ کو منورہ کہا جاتا ہے, المدینۃ المنورہ. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جس شہر میں پہنچے وہ شہر بھی باعثمت ہو جاتا ہے. یہ مکہ پہنچ جائے تو مکرمہ ہو جاتا ہے, مدینہ پہنچ جائے تو منورہ ہو جاتا ہے, نجف چلے جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے, کربلا پہنچ جائے تو معلّہ ہو جاتا ہے, کاظمین چلے جائیں تو شریفین ہو جاتا ہے, اور مشہد پہنچ جائے تو مقدس ہو جاتا ہے. جس شہر میں پہنچ جائے, شہر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے, اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے. وانت حل بہذا البلد, آپ یہاں رہتے ہیں اس لیے قسم کھاتا ہوں آپ یہاں, وانت حل بہذا البلد. تو جس شہر میں پہنچ جائے تو حضور کی سے روایت ہے کہ جب میری دختر نماز کے لیے کھڑی ہو تو اللہ ان کے بیت سے وہ نور عطا کرتا تھا مدینہ کو, کہ پورا مدینہ منور ہوتا تھا. خود زہرا کے لیے روایت ہے صادق علیہ محمد کی, کہ فرمایا کہ ان اللہ اراد ان یبلو الملائکہ, اللہ نے چاہا کہ ملائکہ کا امتحان لے موقع پر. فارسل علیہم صحابا مسلمہ, تو ایک سیاہ بادل کو بھیجا ملائکہ کے پاس. تو جیسے سیاہ بادل کو بھیجا تو فقالت الملائکہ لا تنظر اولھا من آخرہ, تو ملائکہ میں سے پہلا آخر کو دیکھ نہیں سکتا تھا, آخر پہلے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. فقالت الملائکہ, تو ملائکہ نے کہا الہنا و سیدنا منذ خلقتنا ما رأینا مثل ما نحن فیہ, جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہم نے ایسا اندھیرا کبھی نہیں دیکھا. فنسألک بحق هذه الانوار, تو ہم کچھ انوار مقدسہ کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتے ہیں, الا ما کشف عنا, اس اندھیرے کو ہم سے دور فرما دیں. اب روایت کا اگلا پھر ہے فخلقت نور فاطمہ زہرا سلام اللہ, واللہ کہو کہ قرۃ العرش, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی کے نور کو, زہرا کا مطلب یہ ہے بی بی کے نور کو بلند کیا عرش پر. فظہرت السماوات السبع والارضون السبع, تو حضرت سیدہ کے نور کا صدقہ تھا کہ ساتوں زمینیں بھی روشن ہو گئے اور ساتوں آسمان بھی روشن ہو گئے. برائے عظمت بی بی زہرا بلندتر صلوات. اللہم صلی لیکن جو کل کی مجلس ہوگی میں اس کو یہیں سے رب دیتے ہوئے انشاءاللہ بی بی کی خانواد کی زندگی پہ بھی بات کروں گا. ایک ان کی بے پناہ عظمتیں, ہم نے آج کوشش کی کہ اب بات کا آغاز وہاں سے کریں, اور پھر بی بی کی خانواد کی زندگی. مثال کے طور پر اس وقت جو سب سے بڑا شیطان کا حملہ ہے وہ فیملی لائف پر ہے, اس لیے کہ جہاں کہیں فیملی اسٹرکچر ٹوٹ جائے وہاں شیطان کے لیے بہکانا سب سے آسان ہے. بہت سے گناہ انسان خوف خدا سے نہ صحیح تو خوف خانوادہ سے چھوڑ دیتا ہے, لیکن جہاں فیملی ہی کو باقی نہ رکھیں یا اس سسٹم کو یا اسٹرکچر کو بالکل تباہ برباد کر دیں. شیطان کی ہمیشہ خواہش ہے کہ ہر ایک انڈیویجول رہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیئرز میں خلق کیا ہے, اس لیے کثرت طلاق, خود ایک حدیث میں ہے کہ آخری زمانہ ہوگا کہ طلاقیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. پھر ایک اور ظاہر ہے کہ ماڈرن زمانے کے انڈر روف اینڈ ون روف سیپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر انسان, کم سے کم ہر مومن وہ جڑے اس خانوادے سے کہ جن کی عظمت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے. بیوی کا بات کرنے کا طریقہ مولا علی علیہ السلام سے. مولا علی علیہ السلام نے گھر میں کیسے مدح فرمائی بطور زوجہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کیا عظمت اور حیثیت بیان فرمائی بچوں کے ساتھ. تو میں کل اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ ہمارے لیے پریکٹیکل لائف میں کچھ اسپیکٹس میں آ سکے انشاءاللہ سے. اللہ اکبر. امام نے فرمایا کہ لہٰذا سیدہ کو زہرا کہا گیا کیونکہ آسمانوں پر نور عطا کیا. پھر امام جیسے ہی جب یہ نور آیا نا تو ملائکہ نے تسبیح پڑھنا شروع کی. اب آپ کی عظمت, آپ محبان اللہ نے کہا وعزتی و جلالی, وہی جو حدیث کے سامنے ہے, مجھے میری عزت و جلال کی قسم لا جعلن ثواب تسبیحکم و تقدیسکم الی یوم القیامہ لمحب هذه المرأة و ابیها و بعلها و بنیها. میں اے ملائکہ تم نے چونکہ نور حضرت زہرا کو دیکھ کر تسبیح پڑھی ہے, میں تمہاری تسبیح کے ثواب کو لکھوں گا ان بی بی کے محبوں کے نام, ان کے بابا کے چاہنے والوں کے نام, ان کے شوہر کے چاہنے والوں کے نام, ان کے بچوں کے چاہنے والوں کے نام. زہرا کا مطلب یہ ہے. پھر ایک بی بی کا لفظ میں مبارکہ میں نے عرض کیا. مبارکہ یعنی جس کی وجود میں بے پناہ برکت ہے. برکت وہ کہ جو بظاہر کم بھی ہے لیکن کبھی ختم نہ ہو. اس لیے ہم دعا میں ہمیں یہ نہیں بتلایا گیا کہ ہم رزق میں کثرت مانگیں خالی, بلکہ برکت مانگیں. کیوں؟
کثرت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ کثرت کبھی ہے بہت زیادہ لیکن ضروری نہیں کہ حلال سے ہے. برکت ہمیشہ حلال سے ہے, برکت حرام سے نہیں ہے. کثرت آپ کا خیال ہے جتنا پورا ہو جائے گا, برکت اللہ کا پیمانہ ہے. بات سمجھ آ رہی کہ تمہیں کتنا ضروری ہے, کس شے کو کس مقام پر اللہ نے عطا کرنا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو آپ ایفرٹس پوری کیجئے, اس کے بعد برکت مانگے اللہ سے. تو علم میں برکت, عقل میں برکت. کبھی کوئی مقام بابرکت ہوتا ہے. مسجد الحرام ایک نماز ہے 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. کربلا معلّہ, کربلا معلّہ ہے خاک لیکن شفا ہے, یہ برکت ہے. کبھی کوئی زمانہ بابرکت ہوتا ہے لیلۃ القدر میں نے, کبھی کسی کا شغل بابرکت ہوتا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں, ان کو رسول اللہ نے دعا دی تھی. جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تھی نا, تو حضرت عبداللہ بالکل بچپن میں تھے, تو مٹی سے کھلونے بناتے تھے. تو حضور مکرم نے دعا دیکھا تو کہا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں تجارت کر رہا ہوں. تو حضور نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری تجارت میں کبھی نقصان نہ کرے. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے ساری زندگی بزنس میں کبھی ایک لاس بھی نہیں کیا, کیونکہ رسول اللہ کی دعا تھی. اور کتنے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے تھے, کہتے تھے کہ ہمیں یقین ہے کہ عبداللہ کے ساتھ جب تیار کرو گے تو نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ رسول اللہ کی دعا شامل ہے. کبھی شغل میں بزنس ہوتا ہے, کسی کام میں برکت ہے. تو کبھی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار میں عرض کیا کہ کبھی برکت ہے کسی کی پوری شخصیت بابرکت ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی برکتوں کو, ایک بی بی ہے 11 معصوم امام کہیں کہ نحن ابناء الزہرا, ہم زہرا کے بیٹے ہیں. ایک بیوی ہے قیامت تک کے لیے ایسی ہدایت ہے کہ آج اگر کسی کو ولایت علی ابن ابی طالب پر آنا ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ برکت ہے. اس بیوی کی برکت وہ ہے کہ جب قیامت میں پہنچے تو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے آزاد کروا کر پہنچائیں جنت میں. یہ بیوی کی برکت ہے. بات تمام ہو رہی ہے عزیزوں. پورے نظام عصمت میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ بی بی فاطمہ ہے. یہ حدیث قصہ میں آخری جملہ کہتا ہوں, بات تمام کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت خدا کو پکارتے ہیں. آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہے, یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. اب علی جیسا معصوم یہ کہہ رہے ہیں اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم, اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم, اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم, اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء, اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء, اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. امیر المومنین سے اطلاع بھی رہے, لیکن یہ کیا خضوع و خشوع ہے اللہ کے سامنے. ان گناہوں کو معاف کر دے جو عزتوں کو ختم کر دیتے, ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو بلاؤں کو نازل کرتے, ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو آفتوں میں بدل دیتے, ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی, میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں مطمئن ہو گیا کہ جیسے تو پہلے نعمتیں عطا کرتا ہے پھر نعمتیں عطا کرتا رہے گا. جب اہل بیت خدا سے بات کرتے ہیں تو اس کیفیت میں بات کرتے ہیں. جب خدا اہل بیت کے لیے بات کرتا ہے تو کہتا ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. میرے ساتھ ہیں, اب تک بات پہنچی, میں نے کیا کیا اللہ صلی اللہ. میں نے تو آسمان کا شامیانہ لگایا ہی نہیں, میں نے تو زمین کا فرش بچھایا ہی نہیں, میں نے تو سورج و چاند کو روشن کیا ہی نہیں, میں نے تو سمندروں کو بہایا ہی نہیں, میں نے تو کشتیوں کو چلایا ہی نہیں. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ, مگر جو کیا وہ ان 5 کی محبت میں کیا. جب خدا جب خدا بات کرے اہل بیت کے لیے, وہ کہتے ہیں میں نے تو جو کچھ کیا وہ کیا ہی 5 کے لیے. الذین هم تحت القصا. میں بات کو کنکلوڈ کرنے پر آ گیا ہوں. آج بی بی کا نام گرامی, پھر حدیث قصہ میں کسی کا نام نہیں آیا اس موقع پر سوائے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے نام گرامی کے. الذین هم تحت القصا, جو چادر کے نیچے, یہ 5 انہیں کی محبت میں سب کچھ کیا ہے. یا رب ومن تحت القصا, یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ جبریل پوچھ رہے ہیں چادر کے نیچے کون ہے. تو کیا جبریل جانتے نہیں کہ کون ہے؟
یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، حدیث کے ساتھ واقعہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. تو جبریل 22 سال سے تو قرآن لے کر آ رہے ہیں مصطفیٰ پر، تو کیا جانتے نہیں؟ ارے رسول کے لیے قرآن لا چکے، علی کے لیے احد میں ذوالفقار لا چکے، حسنین کے لیے جھولا جھلا چکے ہیں. تو جبریل جانتے نہیں کہ کون ہے. یا رب ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. کبھی پھر صحیح اس کی تشریح نبی کے نہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں. اہل بیت کا رشتہ فقط نبی سے ذات سے نہیں، عہدے سے. نبوت کے اہل بیت ہیں. ومعدن اور رسالت کی کہانی. اب گویا میں شاید جبریل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار میں ان کے پاس قرآن لے کر آتا ہوں، ذوالفقار لے کر آتا ہوں، لیکن اب یہ جب 5 سادات ایک ساتھ، سید السادات جمع ہے، تو اس میں تعارف 4 مرد سیدوں سے ہے یا ایک مستور سیدہ سے. اللہ نے سمجھایا ہم فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها، یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے باپ ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. مرکز تو بنا دیا اللہ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو. لہذا کسی نے کہا کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، کیونکہ محدثہ بھی بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، خدا سے ہم کا نام ہونے والی. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکساء الیمانی، تو مجھے چادر، ایام فاطمہ کے مجلس میں حدیث کساء کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر یمانی دے دیجیے گا. تو یا رسول اللہ اگر آپ اپنے بدن میں ضعف محسوس کریں تو جائیے کسی طبیب کے پاس، حکیم کے پاس. آپ بیوی کے گھر پہ کیوں آئے؟ پر اگر نبوت بھی جب ضعف محسوس کرے تو اسے شفا ملتی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب. محمد بلند کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. جو کچھ ہے وہ بیوی کے ذریعے سے، اور زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے. تو بن جاتا ہے، جو جاتا بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. اب اس پاکیزہ ترین شجرہ طیبہ کے سلسلے میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ سنیں گے 2 مصرے. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. بھئی ہم رضی اللہ اسی کو کہیں گے کہ جس سے بی بی فاطمہ راضی ہے. ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. یہ ہے پورا دین جہاں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت ہے میزان اور معیار. تو کل یہاں سے بات شروع کریں گے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کون کون سے اصول حاکم تھے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے خانوادے کی طرح زندگی گزاریں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ اس زمانے میں مثلا جس طرح سے جھونپڑی میں ان کی زندگی تھی تو آج آپ اس طرح سے تو نہیں رہ سکتے. اس زمانے میں جو ان کی سواری تھی وہ آج سواریاں تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پرنسپلز. اصل صداقت وہ 1400 سال پہلے بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے. اصل امانت، اصل مودت، یہ جو پرنسپلز ہے نا، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جب بیوی مخاطب بھی کریں مولا علی کو تو روحی لروحک الفدا و نفس لنفسک الوقا. اے ابو الحسن میری روح آپ کی روح پہ قربان ہو جائے، میرا نفس آپ کی نفس پہ قربان ہو جائے. جو سب سے بنیادی ترین بات ہے کہ ریسپیکٹ، پرنسپل آف ریسپیکٹ. یہ گھر میں ہے تو پھر سب کچھ ہے. اگر ریسپیکٹ ہی نہ رہی خاص طور پر بچوں کے سامنے تو پھر پورا نظام وہ کولیپس کر جاتا ہے. جو کچھ چیزیں جو کلرز کرنے کی کوشش کروں گا پریکٹیکل
ज़िंदगी के उमूर के बारे में बात 1 घंटे तक हो गई। मैं बात को तमाम कर दूँ, मसाइब का भी ज़ाहिर बयान बहुत लाजमी है कि ए बीवी, आपके नाम की अजमत ये है। सादिक आले मोहम्मद के पास सकूनी उनके एक सहाबी हैं, वो आए, उन्होंने आके कहा कि अल्लाह ने मुझे बेटी अता की, सम्मई तो फातिमा, मैंने नाम फातिमा रखा है। सकूनी ने कहा कि जैसे इमाम ने ये नाम सुना, इमाम झुके 3 मरतबा, झुके कहा फातिमा, फिर और झुके कहा फातिमा, फिर और झुके कहा फातिमा। और फिर कहा कि सकूनी ने कहा कि इमाम की आंखों से आंसू जारी थे और मुझे देखकर कहा कि इज़ा सम्मई तहा फातिमा, अगर तूने नाम फातिमा रखा है फला तज़रिबहा, खबरदार कभी उस पर हाथ नहीं उठाना। जिस बेटी का नाम फातिमा हो, इमाम ने कहा उस पर हाथ नहीं उठाना कभी भी। तो जो खुद फातिमा बिनते मोहम्मद है, क्या हुआ बीवी के साथ दरो दीवार के दरमियान? ये विलायत अली पर पहली शहीदा है बीबी फातिमा तो सलामुल्लाह अलैहा। या मेज़ा में हम मसाइब पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि इमाम हुसैन के मसाइब में बीबी पुरसा लेने आई है। आज मैं लफ्ज़ बदल रहा हूँ, आज बीबी के मसाइब में हुसैन पुरसा लेने आए। जब हज़रत सैयदा के मसाइब हो तो यकीनन मौला अली नजर में तशरीफ लाए, वो अली। अय्याम फातिमिया में समझ में नहीं आता कि बीबी की शहादत पढ़े या अली की गुर्बत पढ़े वहां पर। हकमान ने जो ज़हरा दरबार में गई, ये गुर्बत अली है। मौला अली इतने गरीब हैं कि अली की गर्दन में रस्सी बांधकर उन्हें मदीना की गलियों में खींचा जाए, ज़बीहे की तरह खींच कर ले जाया जाए। एक यहूदी ने देखा उस वक्त ये मंजर का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो किसी ने कहा कि कौन सा कलमा पढ़ने का मौका था, तूने क्यों देख कर कलमा पढ़ा? कहते खुदा की कसम मैंने शख्स को खैबर में भी देखा हुआ। मैं जानता हूँ ये कितना शुजा है, लेकिन आज इसकी ज़ौजा पर दरवाजा गिरा है और ये खामोश है। इससे इतना हिल्म हुज्जत के अलावा किसी में हो नहीं सकता कि वसीयत रसूल पर अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम खामोश रहे। लेकिन अगर अली तलवार निकाल ले तो असल स्कूल इस्लाम खत्म हो जाए। इतना फितना हो वहां पर कि कोई नया मुसलमान होने वाला बाकी ना बचे कि तुम्हारे रसूल की आंख बंद होते ही ये मुसलमान आपस में तलवार निकाल के, ये कैसा दीन है? आज अगर इस्लाम है तो मरहूम मिन्नत है अमीरुल मोमिनीन अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम जो सब्र का, और बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के उन मसाइब पर जो उन्होंने सब्र इख्तियार किया। जी हो, मैं जब पढ़ता हूँ मसाइब तो मैं चाहता हूँ कि अय्याम फातिमिया की मजलिस में कम से कम एक मौका ऐसा है कि मैं रिवायत सुनाऊँ। आपने मसाइब तो सुने बीबी के, लेकिन आप देखिए लफ्ज़ बलफ्ज़ खुद रिवायत क्या है, बगैर किसी चीज़ को कम किए ज़्यादा किए, ताकि आप समझ सकें। फ़क़ालत वहिया बाकिया, बीबी के घर पर 300 मलून आए थे। क्या ख़ता है बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की? ये वो घर है कि जहाँ पर रसूलुल्लाह अदब से खड़े होकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। जब तक इजाजत ना मिले तो रसूलुल्लाह अंदर नहीं आते। फ़क़ालत वहिया बाकिया, बीबी ने फरियाद की जबकि वो बुका कर रही थी। अल्लाहुम्मा इलैका नशकु फ़क़्द नबिय्यका, परवरदिगार मैं शिकवा करती हूँ कि मेरे बाबा दुनिया से रुखसत हो गए। वो सफ़िये का, और तेरे चुने हुए मुस्तफ़ा इस दुनिया से चले गए। इर्तिदाद उम्मती अलैना, ये बीबी फरियाद कर रही थी दरवाजे के पीछे से कि उम्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया, उम्मत मुर्तद हो गई। वमनअहुम ईयान हक़्क़न अल्लज़ी जअलतहु लना फ़ी किताबिकल मुनज़ल, जो तूने हमारा हक रखा है ना किताब में, वो उम्मत ने हमें नहीं दिया। बस अब आपके दिल पर ये चोट तो लगेगी। ये जुमला कब पढ़ा जाता है? फ़क़ाल लहा फ़ुलानुन, एक मलऊन ने ये कहा अब आप पर वाजिब है, मैं यहाँ से नाम नहीं ले सकता, आप पर वाजिब है कि आप बच्चों को बताएंगे कि किसने जुल्म किया। बीवी पर दरवाज़ा गिरना तो बात की बात है। फ़क़ाल लहा फ़ुलान दुई अनकी या फ़ातिमा हुम मुक़ातिल निसा, मुझे बहुत माफ़ कीजिएगा। उस लईन शख्स ने कहा ऐ फ़ातिमा ये अहमकों वाली बातें करना बंद करो। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सैयदा को साथ छिड़का गया। वो अखज़त अन्नार फी खशबिल बाब, और बीवी के दरवाजे पर लकड़ियां जमा होना शुरू हुई। वो इदखालुल वज़ियता, वो एक लईन ने अंदर हाथ आगे बढ़ाया, यरूम फतहल बाब, जोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ज़रब फुलान अल्लाह बिस्सौत अला अज़ुदिहा, किसी ने सैयदा के बाजू पर ताज़िया ना हत्ता सारकत तुमरुजिल सलिहाता के सिया निशान बीवी के बाजू।
फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमाया, बल्कि कितने ही सादात, जब सादात के सामने उनकी माँ का जद्दा का जिक्र किया जाए, इससे बड़े क्या मसाइब। करबला के मसाइब का आगाज यहीं से है। मजलिसी ने लिखा कुतिल अल हुसैन बिल मदीना, हुसैन को तो मदीना ही में मार दिया गया था। करबला में तो फकत शेबर ने छुरी मेरी थी अल्लाह, लेकिन मदीना में कैसे? इसलिए कि अगर सैयदा का दर न जलाया जाता तो कोई करबला में हुसैन के खैमों को नहीं जला सकता था। अगर मदीना में अली की गर्दन में रस्सी बांध कर न खींचा जाता तो कोई करबला में आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां। अगर मदीना में मोहसिन की शहादत ना होती तो करबला में अली असगर को तीर ना मारा जाता। या अल्लाह। एक लईन ने पैर से दरवाजे को धक्का दिया, हत्ता असाबा बतना, यहाँ तक कि वो दरवाजा हजरत सैयदा सलाम अलैहा के शक्ल में अथर पर लगा। वह यह हामिलतुन बिल मोहसिन इस लईन ने खत लिखा है एक और लईन को, उसमें लिखा है कि रसूल शादी पर दरवाजा गिरा हुआ था, एक लम्हे के लिए मुझे बिन्ते रसूल पर रहम आया, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आया। मैंने अपना पैर दरवाजे पर रखा, लोग दरवाजे से गुजरते गए। सैयदा की आवाज़ आई, खुशीन फिजा, ऐ फिजा मुझे संभाल लेना, मेरा मोहसिन मार दिया। अलामा कद कुतिला फी बत्न अहशाई, जो मेरे शिकम में था वो कत्ल हो गया। व हुजूम फलान व उनफुस व खालिद इब्न वलीद, ये सब और ऊपर वो सब यही खत था। हाय हाय हाय, बीबी ने निकाब किया हुआ था, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसी गुस्ताखी की गई। हत्ता बदा कुर्ता तहत खिमारा, यहाँ तक कि बीबी के गोशवारे जमीन पर गिर पड़े। अजीज अय्याम फातिमिया में मैं खुल के मसाइब बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, बस इतना कहूंगा कि बीबी सकीना में और बीबी फातिमा के मसाइब में बड़ी शबात है। करबला में सकीना ने तमाचा कराया था, अब मदीना में मैं नहीं कह सकता। इमाम हसन मदीना की गली से नहीं गुजरते थे, किसी ने कहा बोला यहाँ से क्यों नहीं जाते, कहा मुझे याद आ जाता है जब मेरी माँ यहाँ से गुजरा करते थे। जमीन पर गिर जाती थी। वही तजहरु बिल बुका, और बीबी फरियाद कर रही थी, तक़ूलु वा अबता वा रसूल अल्लाह, बीबी उस कैफियत में फरियाद कर रही थी, इब्नतु की फातिमा तो कज़्ज़ब, बाबा आपकी बेटी को नऊज़ु बिल्लाह झूठा कहा गया, व तुज़रब और मारा गया, व युक़तल जनीनु फी बत्निहा, और मेरे मोहसिन को शहीद कर दिया गया, व खुरूज अमीरुल मोमिनीन मिन दाखिल दार व हुमर अलैन। अली इब्न अबी तालिब ने सब्र किया था वसीयत रसूल के मुताबिक। ये वो पैमान था जो रसूल अल्लाह ने किताब अल काफ़ी की रिवायत के मुताबिक अब वक्त आखिर अली से लिया था कि अली आपकी नामूस पर हमला हो। पहले फरमाया कि आपका हक छीन लिया जाएगा, कहा या रसूल मैं सब्र करूंगा। कहा आपका फितर भी छीन लिया जाएगा, कहा रसूल मैं सब्र करूंगा। कहा आपकी नामूस पर भी हमला होगा, तो अली इब्न अबी जमीन पर गिर पड़े। कहा या रसूल अल्लाह अगर खुदा का हुक्म ही है। इसलिए किसी ने मौला अली से पूछा तो है अली, मर्द के लिए सबसे मुश्किल मौका कौन सा होता है? अली ने कहा जब उसके सामने उसकी सोचा को मारा जाए, उसे सब्र करो। बीवी पर दरवाजा गिरा हुआ था, अली को खींच कर लेकर गए। जैसे ही से वाक़ा हुआ, पसलियां टूट चुकी थी। अल्लाह अकबर। कल मसाइब पढ़ूंगा ये थोड़े से, जो आयतुल वहीद खुरासानी ने भी पढ़े हैं। तो जैसे ही गश से फाका हुआ तो फौरन फिजा से पूछा आईना अबुल हसन। अपनी मुसीबत का नहीं कहा, पहले कहा अबुल हसन को कहाँ ले गए। कभी भी वो खींच कर ले गए अली इब्न अबी तालिब को, और दरबार में वहाँ मस्जिद में वहाँ गर्दन पे तलवार रखी हुई थी अली के। बीबी आई वहाँ पर, सलमान फारसी की रिवायत है कि बीबी ने कहा अभी अली को अबुल हसन को छोड़ो वरना बद्दुआ करूंगी यही। सलमान कहते हैं मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी और नजदीक था कि मदीना पर अजाब आ जाता। लोगों ने खौफ की वजह से अली को छोड़ दिया। ज़हरा अली को बचा लाई। आखिरी जुमला कह रहा जिसके दिल में जितना था, ए बीवी मदीना में हुज्जत की गर्दन पर तलवार थी, आप बचा लाई। काश कोई करबला में भी होता। वो शिवर जाले सलाला सदरे, शिवर हुसैन के सीने पर बैठा था। काम सलाला शहर में थे, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ एक बहन चिल्ले से नबिया से देख रही थी, वह सरबतन में सरबतन, तेरा सरबतों से हुसैन का सर दर्द दे देता। हुसैन